میں دو سوال چھوڑنا چاہتا ہوں آج اس پروگرام کی وساطت سے کہ وہ 9 کے قریب ممالک جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے ان کو تو اور زیادہ شرم آنی چاہیے. اور سے سن لیجئے, اونچی آواز سے کہہ رہا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین بھی سن لیں اور جو متعلقہ حلقے ہیں وہاں تک بھی میری آواز پہنچے کہ جو کچھ آپ کر سکتے ہیں, جو آپ کی گرفت میں ہے, جو آپ کے اختیار میں ہے, اور وہ کچھ تو کر لیں. تو کیا ہم اس قابل ہیں کہ ایک سپر پاور کا مقابلہ کر سکیں؟ میں آپ سے ایک عرض کروں, یا تو ہم اسلام کے نام لیوا ہونے کا دعویٰ چھوڑ دیں. آپ مجھے بتائیے جنگ احد میں کتنے لوگ تھے, کتنا اسلحہ تھا؟ آپ جتنے مرضی غزوے لے لیجیے جو حضور اکرم کی زندگی میں ہوئے, نہ لوگوں کی تعداد پر گئے نہ اسلحے کی نوعیت پر گئے. یہ جذبہ تھا مسلمانوں کا جو لڑتا تھا, جو شرمناک طریقے سے اپنے آپ کو یہودی پہلے مانتے ہیں اور خود وہاں جا کے اپنے آپ کو یہودی ثابت کر کے صہیونیت کا ساتھ دیتے ہیں اور ڈٹائی سے دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے, یوکرین وار اور اس کے بعد اب جو اسرائیل فلسطین وار جو چل رہی ہے, اس نے پوری دنیا کی ایک ڈائمنشن جو ہے وہ کلیئر کر دی ہے کہ کون کس سائڈ پر کھڑا ہے. لیکن جو امریکہ ہے وہ جس طرح سے اسرائیل کا اس وقت ساتھ دیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, اس سے یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں امریکہ جو ہے وہ اپنے کسی مفاد کی جنگ تو نہیں لڑ رہا, کہ کہیں اس کے پیچھے امریکہ کے کوئی مفادات تو نہیں ہے, اور کیا یہ کسی ورلڈ وار کی طرف تو ہمیں نہیں دھکیلا جا رہا؟ امریکہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, اس کے اوپر تو بات بعد میں کریں گے, لیکن میں اپنوں کا پہلے ماتم کر لیں اگر میرے خیال سے وہ زیادہ ضروری ہے. کیونکہ امریکہ ہو, ویسٹ ہو, یہ اسرائیل کے ساتھ تو ہمیشہ سے کھڑے ہیں, کوئی پہلی بات نہیں ہے. یہ کھڑے نہ ہوتے تو 1948 میں نہ یہ فتنہ نازل ہوتا وہاں, اور نہ یہ ناسور کی طرح پھیل کے پورے فلسطین کو اپنی گرفت میں لے لیتا. اپنوں کا ماتم کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ابھی تک سوائے لپ سروس کے کسی نے کچھ نہیں کیا ہے, سوائے ایک آدھے ملک کو آپ چھوڑ دیجئے, وہ چاہے اسی خطے کے لوگ ملک ہیں, نام لینا میرے خیال سے اس وقت شاید مناسب نہیں ہوگا, لیکن چند ایکسیپشن کو چھوڑ کے باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ خاموشی سے اس تماشے کو اور اس قتل عام کو, اس خون ریزی کو دیکھ رہے ہیں. میں دو سوال چھوڑنا چاہتا ہوں آج اس پروگرام کی وساطت سے کہ وہ 9 کے قریب ممالک جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے ان کو تو اور زیادہ شرم آنی چاہیے. ان کو تو چاہیے کہ اپنے سفیروں کو اسرائیل سے واپس بلا لیں. یہ تو کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی پیسے خرچاتے ہیں. میں آپ کو بے حسی کی مثالیں دے رہا ہوں, غور سے سن لیجئے, اونچی آواز سے کہہ رہا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین بھی سن لیں اور جو متعلقہ حلقے ہیں وہاں تک بھی میری آواز پہنچے کہ جو کچھ آپ کر سکتے ہیں, جو آپ کی گرفت میں ہے, جو آپ کے اختیار میں ہے, اور وہ کچھ تو کر لیں. ابھی تو آپ سے مطالبہ ہم یہ نہیں کر رہے جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے, ہم آپ کو یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ جا کے وہاں جنگ لڑنا شروع کر دیں, لیکن خدا کے واسطے جو آپ کر سکتے ہیں وہ تو ضرور کیجئے. اسی طریقے سے OIC, اسی طریقے سے عرب لیگ. ہم یونائٹڈ نیشن کا ماتم کرتے رہتے ہیں, ہر وقت وہ امریکہ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے, تو ان دو بڑے اداروں کا کیا کہیں. ہم تو اکثر کہتے رہے, میں ذمہ داری سے اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں کہ یہ OIC امپورٹنٹ کا یعنی آرگنائزیشن ہے, اس میں گٹس نہیں ہے. کسی ایک مسلم ممالک کے ایشو پر مجھے بتا دیجئے کوئی کیٹیگورک سٹینڈ لیا ہو. 2-3 کازز ہمارے سامنے ہیں, 4. عراق خاموش, افغانستان خاموش, کشمیر خاموش, یہ آپ کے سامنے ہے نا. ایران کے ساتھ جو کچھ ہوا گلف وار میں, اس کے اوپر خاموشی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے اپنے جو ہیں جن کے پاس اختیار بھی ہے, جن کے پاس فائنینشیل مسلز بھی ہیں, جن کے پاس اسلحہ بھی ہے, وہ اگر خاموشی اختیار کریں گے تو کسی دوسرے کا کیا گلہ کریں اور کیا نہ کریں. لیکن کیا اکنامک میں آ رہا جو ہوں ہمارے جو حالات ہیں کسی بھی ملک کے, کسی بھی مسلم ملک کے, جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا کہ جو مسلز بھی رکھتے ہیں, جو طاقت بھی رکھتے ہیں, یعنی کہ تو کیا ہم اس قابل ہیں کہ ایک سپر پاور کا مقابلہ کر سکیں؟ میں آپ سے ایک عرض کروں, یا تو ہم اسلام کے نام لیوا ہونے کا دعویٰ چھوڑ دیں. آپ مجھے بتائیے جنگ احد میں کتنے لوگ تھے, کتنا اسلحہ تھا؟ آپ جتنے مرضی غزوے لے لیجیے جو حضور اکرم کی زندگی میں ہوئے, نہ لوگوں کی تعداد پر گئے نہ اسلحے کی نوعیت پر گئے. یہ جذبہ تھا مسلمانوں کا جو لڑتا تھا, اور اب تو پیسے بھی ہیں, اسلحہ بھی ہے, تعداد بھی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ مسلم بلاک کو دیکھیں, اگر آپ آبادی کے اعتبار سے, تو ہم پوری دنیا کا 1.5 تہائی ہیں. اور کیا چاہیے آپ کو, مین پاور آپ کے پاس اتنی. اینی وے, میں کیا کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چاہے وہ ہمارے عرب ممالک ہیں, چاہے وہ گلف سٹیٹس ہیں, چاہے اسلامی دنیا ہے, ان سب کو چاہیے کہ اس وقت اگر فلسطین کے ساتھ وہ کھڑے نہ ہوئے تو کوشش یہ ہے امریکہ کے صدر کی بھی اور اس کے وزیر خارجہ کی بھی, جو شرمناک طریقے سے اپنے آپ کو یہودی پہلے مانتے ہیں اور خود وہاں جا کے
اپنے آپ کو یہودی ثابت کر کے صہیونیت کا ساتھ دیتے ہیں اور ڈٹائی سے دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ میں پہلے جیو ہوں, میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میں پہلے یہودی ہوں اور پھر میں امریکی وزیر خارجہ ہوں. جب اس طرح کی وضاحتیں آپ دیتے ہیں تو آپ کی نیت, آپ کے کردار سب کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ یہ دیکھیے سب سے بڑا جرأت مندانہ اقدام وہ تھا کہ جب 4 ممالک نے اس میں فلسطین کی جو اتھارٹی ہے, اس کے جو محمود عباس صاحب ہیں, جو جارڈن کے کنگ ہیں, جو قاہرہ ہے, مصر ہے اور لیبنان, ان کا جناب تھینک یو ویری مچ, یہاں بتائیے گا ہمیں آپ سے بات نہیں کرنی. اور یہ کچھ کرنے میں تو کچھ پیسے نہیں لگتے ہیں نا. کس شرمناک طریقے سے امریکن پریزیڈنٹ واپس گیا ہے, اس کے بارے میں کہیں ہمیں اور جانے کی ضرورت نہیں. ایک بات اور جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ یہ تھی کہ اسلحہ, جی ٹھیک ہے اسرائیل بہت بڑی منڈی ہے آپ کی, اسلحے کی خریدار ہے بہت بڑا, پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انسانیت کا خون بہانے لگیں, آپ مظلوم کا ساتھ دینے کے بجائے ظالم کے ٹھیکیدار بن جائیں.